حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے. آج سے ہم اللہ کا نام لے کر کے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 514 رکوع ہیں، 6236 آیات ہیں. قرآن مجید میں ایک تقسیم ہے مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی. مکی سورہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. قرآن مجید میں 30 پارے میں 2/3 کے بقدر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں اور 1/3 کے بقدر جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں. لہذا سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، لیکن اس کے بعد 4 بڑی صورتیں لگاتار وہ مدنی ہیں. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. سورۃ الفاتحہ کو قرآن کے آغاز میں رکھا گیا ہے. اس کی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ فاتحہ. کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کیسے مانگی جائے اور کیا چیز مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا. سورۃ الفاتحہ نہ صرف سب سے پہلی سورہ ہے قرآن مجید میں مصحف میں، بلکہ سب سے پہلی مکمل سورہ نازل ہونے والی بھی سورہ فاتحہ ہی ہے. اس سے پہلے 4 وحی نازل ہو چکی تھی سورہ فاتحہ سے پہلے، لیکن وہ صورتوں کی ابتدائی آیات ہوتی تھی. سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، پھر سورہ قلم کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، لیکن مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے ہم نے نوازا ہے، لیکن آپ کو ہم نے 7 ایسی آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید، وہ اس کو ہم نے آپ کو جو ہے نوازا ہے. تو سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کے مساوی بھی قرار دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ کو ایک حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور نماز سے مراد وہاں پہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے ہر آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ہر آیت پہ رسپانس آتا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کو 1 سانس یا 2 سانس میں پڑھ دیتے ہیں اور ہر آیت پر رکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے رسپانس لینے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اثنى عبدی، میرے بندے نے میری جو ہے بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آدھا میرے لیے ہے، آدھا بندے کے لیے۔ ہاں، بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے، و ایاک نستعین بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ بندے کے لیے ہے، اور بندے کو ملا جو کچھ بھی انہوں نے مانگا۔ تو اس لحاظ سے 7 آیات کو آپ 3 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ان کی تعریف کو مشتمل ہے۔ 5، 6، 7 نمبر کی جو آخری آیات 3 آیات ہیں وہ بندے کے لیے ہے جو ہدایت کی دعا کی اور ان کو مانی۔ اب بیچ کی جو آیات ہے آیت نمبر 4، وہ جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ ایک لحاظ سے ایک سلیم الفطرت انسان کی اپنے باری تعالی سے سب سے بڑی نعمت کے لیے دعا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو وہ سہانے روح بن جاتے۔ دولت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ وبال جان ہے۔ صحت، علم، کچھ بھی ہو، علم نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ غرور کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہدایت کے لیے دعا کر لو۔ لیکن ایک چیز آپ غور کریں گے کہ جب ہم 4 آیات پر غور کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو روز جزا کا تنہا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے۔ تو کیا یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں؟ یہ اس طرح کی جو ہے کلمات کون ادا کرے گا؟ یقینی بات ہے مومن کامل ہی بیان کرے گا، جس کو توحید کا علم ہوگا، وہی الحمدللہ رب العالمین کا ترانہ گا سکتا ہے، الرحمن الرحیم کا صدائیں لگا سکتا ہے، مالک یوم الدین کا ترانہ گا سکتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہے، عبادت میں بھی کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، و ایاک نستعین، اور دعا میں بھی صرف تجھی سے دعا، الدعا مخ العبادت، دعا جو عبادت کی کلائمیکس۔ پھر بندے کو کس ہدایت کی ضرورت ہے جو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں کو تو نے انعام سے نوازا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والے گمراہ ہو گئے۔
इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन तक तो हिदायत ही हिदायत नजर आती है। फिर किस हिदायत के तलब है, किस हिदायत की दुआ है, किस हिदायत की रिक्वेस्ट है, गौर का मुकाम है। तो आप गौर करेंगे कि सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यहां तक तो इनफरादी हिदायत की बात है कि एक इंसान इनफरादी लिहाज से हिदायत की क्लाइमेक्स पे पहुंचा हुआ है, लेकिन अब वो घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके खुदा के सामने दुआ कर रहा है कि अल्लाह अब इज्तिमाई मामलात में हिदायत से दो। शौहर बीवी के हुकूक व फराइज क्या हैं, वालिदैन और औलाद के हुकूक व फराइज क्या हैं, पड़ोसियों के हुकूक व फराइज क्या हैं, मुसलमानों के आपसी हुकूक व फराइज क्या हैं, मेहमानों के हुकूक व फराइज क्या हैं, अमीरों के हुकूक व फराइज क्या हैं, मातहतों के हुकूक व फराइज क्या हैं, दुनिया में मामलात में तिजारात में हलाल और हराम क्या है, खाने पीने में जो जायज़ नाजायज़ क्या है, सियासियात में जायज़ व नाजायज़ क्या है, इज्तिमाई मामलात में हमें मालूम नहीं है। हम ठोकरें खा सकते हैं, अल्लाह तू हमें ठोकरें खाने से वो रास्ता बता जिस पे तू चलने वालों से खुश होकर के इनाम देता है। तो यहां पर असल में जो है एक सलीमुल फितरत हिदायत याफ्ता मुसलमान इज्तिमाई मामलात की हिदायत की दुआ करता है। कितनी बदकिस्मती है कि आप देखेंगे कि हर रिकत नमाज के हर रिकत में हम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इज्तिमाई मामलात में हमें हिदायत फरमा। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब नहीं देता, इस दुआ को कबूल नहीं करता? यकीनन करता है। उसी हदीस में है कि बंदे को मिला जो मांगा, तो क्या मिला, इस दुआ का जवाब क्या है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये पूरा कुरान मजीद इसी दुआ का जवाब है। सिरात मुस्तकीम ये तशरीह है पूरा कुरान। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह से पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, सूरह नास तक पहुंचो। इनके दरमियान 113 सूरतों में जो कुछ करने के लिए कहा गया है वो करो, और जिससे मना किया गया है मान जाओ। यही सिरात मुस्तकीम। कितनी बदकिस्मती है कि हम हर नमाज के हर रिकत में अल्लाह ताला से इज्तिमाई मामलात के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और अल्लाह ताला कुरान मजीद के जरिए हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते की तरफ पहुंचने की कोशिश ही नहीं करती। उस किताब हिदायत को खोलने की तौफीक नहीं, उस किताब हिदायत को पढ़ने की तौफीक नहीं, उस किताब हिदायत को समझने की तौफीक नहीं। जब समझेंगे ही नहीं कि अल्लाह ने किस चीज से मना किया है, किस चीज को करने के लिए कहा है, तो फिर उस पर अमल कैसे करेंगे? पहले जानेंगे ही नहीं तो उस पर जो है चलेंगे कैसे? इस लिहाज से मुझे जो है ये ख्वाहिश हुई कि मैं अल्लाह ताला ने जो भी इल्म अता किया है, जो भी सलाहियत दी है, तो उस सलाहियत को कुरान की खिदमत के लिए वक्फ की जाए। उस सलाहियत को, किताब हिदायत को ख़ास व आम तक पहुँचाने के लिए काम में लाया जाए। और इस लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस की वजह से है, जहाँ सब लोग काम वगैरह से जो है बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं और अपने आप को एक मजबूर पाते हैं कि टाइम नहीं पास हो रहा है, तो इस मौके को गनीमत समझते हुए एक बड़े मिशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा आसान अंदाज में, सलीस अंदाज में आपके सामने पेश करूं, ताकि आप भी जान सकें कि किताब हिदायत में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए क्या रहनुमाई की है, सिरात मुस्तकीम क्या है, इज्तिमाई मामलात में हमारे लिए क्या रहनुमाइयाँ हैं, ताकि हम उस पर अमल करके दोनों जहां में सुरखरू हो सकें। जज़ाकल्लाह।